إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اسلامی سنگ نیپال کے صدر محترم تنظیم کے ذمہ داران علماء کرام مہمانان گرامی قدر اس ادارے کے منتظمین اساتذہ اور طلباء و طالبات مختلف علاقوں سے آئے ہوئے بزرگوں بھائیوں نوجوانوں ماؤں اور بہنوں یہ عظیم الشان کانفرنس جس کا مرکزی عنوان آؤ قرآن و سنت کی طرف ہے اس میں شرکت کی سعادت حاصل کر کے مجھے انتہائی مسرت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے حاضرین محترم اللہ تعالیٰ انتہائی مہربان اور بہت دیالو ہے اس نے انسانوں کو اس دھرتی پر بسایا اور ان کو ایک امتحان سے دوچار کیا وہ امتحان کیا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہ اللہ کی بابرکت ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ عمل کے لحاظ سے کون اچھا ہے ایک امتحان ہے جس سے انسان گزر رہا ہے ایک پریکشا ہے جس کو ہم اور آپ دے رہے ہیں یہ امتحان اس بات کا ہے کہ اس زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں اچھائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا برائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں یا بدی کے راستے پہ چلتے ہیں اور اس امتحان کا رزلٹ اس وقت آئے گا جب قیامت برپا ہوگی پرلے ہوگی دوسری دنیا قائم ہوگی اس وقت اس کا رزلٹ نکلے گا تو یہ بہت بڑا امتحان ہے اور اس امتحان کے نتیجے میں یا تو آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگی یا ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگی تو اللہ تعالیٰ جو انتہائی رحمان ہے انتہائی رحیم ہے بڑا مہربان ہے بہت دیالو ہے وہ انسانوں کو اندھیرے پہ نہیں چھوڑ سکتا تھا اس نے جب مانو جاتی کو اس دھرتی پہ بسایا تو اس نے یہ ہدایت کی تھی کہ اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون جاؤ دھرتی پر میں تمہیں بسا رہا ہوں میری جانب سے
جو ہدایت اور رہنمائی آئے گی، جو مارگ درشن آئے گا، جو اس کا پالن کرے گا، جو اس کی پیروی کرے گا، اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبوت کا سلسلہ قائم کیا، رسالت کا سلسلہ قائم کیا، اس دوتوں کو بھیجا، اپنے پیغمبروں کو بھیجا۔ سب سے پہلا انسان جسے ہم حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، وہ پہلے انسان بھی تھے اور پہلے رسول بھی تھے، پہلے نبی بھی تھے۔ اور اس کے بعد ہر قوم میں، ہر خطے میں، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنی کتابوں کو نازل کیا، اور سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ آخری رسول کی حیثیت سے آئے۔ اب قیامت تک کوئی اور رسول نہیں آنے والا ہے، کوئی اور نبی نہیں آنے والا ہے۔ آپ کی ذات پر رسالت کے سلسلے کا خاتمہ ہوا، آپ خاتم النبیین۔ ختم نبوت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی، جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اور جو آپ کی نبوت کی دلیل روشن ہے، وہ کتاب قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی گئی۔ قرآن مجید سرکشت ہے، قرآن مجید محفوظ ہے۔ تقریباً 1450 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ جس طرح سے نازل ہوا تھا اسی طرح سے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، کیونکہ یہ آخری کتاب ہے۔ اگر یہ کتاب محفوظ نہیں رہے گی تو انسانوں کو ہدایت کہاں ملے گی، انسانوں کو رہنمائی کہاں ملے گی، انسانوں کو مارگ درشن کہاں سے ملے گا؟ دنیا کے ہر خطے میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید کے نسخے موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں۔ آپ کہیں سے منگا لیجئے اور اس کی تلنا کر کے دیکھیے، آپ کے پاس جو قرآن ہے وہی قرآن ہر جگہ ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، کوئی فرق نہیں پائیں گے، کوئی انتر نہیں پائیں گے۔ یہ کتاب سرکشت ہے، لوگوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید کو یاد کر لیتے ہیں، قرآن مجید کے حافظ ہیں۔ ہر ملک میں، دنیا کے ہر گوشے میں قرآن کے حافظ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ آخری کتاب ہے، یہ سرکشت ہے اور قیامت تک یہ سرکشت رہے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ یہ کتاب نصیحت ہے، یہ محفوظ ہے، اور اس کی تشریح سنت اور حدیث یہ بھی محفوظ ہے۔ صرف کتاب نہیں نازل ہوئی، کتاب کے ساتھ پیغمبر ہے، پیغمبر کی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ قرآن بھی محفوظ ہے، آپ کی حیات طیبہ بھی محفوظ ہے، آپ کی زندگی بھی محفوظ ہے۔ قرآن پر آپ نے عمل کر کے دکھایا، قرآن میں جو تعلیمات ہیں ان کی عملی تصویر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو یہ قرآن اور یہ سنت اور یہ حدیث، یہ ساری انسانوں کے لیے رہنمائی کا سامان اپنے اندر رکھتا ہے۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، یہ بات ہمیں لوگوں کے سامنے اچھی طرح سے واضح کر دینی چاہیے کہ قرآن سب کے لیے ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے، کیونکہ قرآن نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ رب العالمین ہے، وہ سب کا رب ہے، وہ سب کا پروردگار ہے، وہ سب کا پالنہار ہے۔ اس نے سب کی ہدایت کے لیے
اپنی آخری کتاب نازل کی، اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا، تو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ قرآن کسی خاص قوم کے لیے ہے۔ یہ بھرانتی نہیں ہونی چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم کے لیے ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، آپ سب کے پیغمبر ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگو، اے نبی کہہ دیجئے کہ لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول اور اللہ کے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ رحمت للعالمین ہے، آپ ساری انسانیت کے پیغمبر ہیں، اور یہ قرآن ہدی للناس ہے، یہ پوری مانوتا کے لیے ہدایت ہے، پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ سب تک پہنچنا چاہیے، اس کا پریچے ہونا چاہیے، اس کا تعارف ہونا چاہیے، اس کا انٹروڈکشن ہونا چاہیے، اس کی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ اور یہ مسلمانوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ قرآن کو اور سنت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ہدایت کا راستہ ہے، قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم، یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سیدھا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو جنت کی طرف جاتا ہے، جو اللہ سے قریب کرتا ہے۔